مسلمانوں عقیدہ یہ بناؤ رب جیسا دینے والا کوئی نہیں، میرے محمد جیسا لینے والا بھی کوئی نہیں۔ اس کو دینے آتی ہے، اس کو لینے آتی ہے، اس کو عطا کرنا آتا ہے، میرے محبوب کو جھولی پھیلانا آتا ہے۔ اس کے دینے پر بھی قربان جاؤ، کھانے والوں محمد کے لینے پر بھی قربان جاؤ۔ وہ دینے پہ آیا تو یتیم کو پیغمبروں کا سردار بنا دیا، اور اس نے بھی ختم نبوت کا تاج یوں سجایا، کسی کو پکڑ کر صدیق اکبر بنا دیا، عمر کو پکڑ کر فاروق اعظم بنا دیا، عثمان پر نظر رحمت ڈالی ذوالنورین بنا دیا۔ اگر اب بھی نہ بولو تو کھانے والوں پتہ نہیں کب بولو گے۔ اگر یہی نبی اپنی رحمت والی نظر مبارک 7 سال کے بچے پر ڈالے تو شیر خدا بنا دیا۔ یہ شیر خدا ذرا آپ کو بتائیے نا، میرے محبوب کی رحمت آپ پر کیسے پڑی؟ شیر خدا کہتے ہیں مسلمانوں، شیر خدا کہتے ہیں میں تو اس وقت تک آنکھ نہیں کھولتا جب تک وضحا کا چہرہ سامنے نہ آ جائے۔ حضرت علی کی والدہ فرماتی ہیں میرا لال پیدا ہوا علی، فرمایا میں نے گود میں رکھا ہوا ہے۔ 3 دنوں کے بعد رحمت للعالمین پیغمبر اپنی چچی کے پاس آئے، کہنے لگے چچی آپ کو مبارک دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کا بچہ ہوا، میرا سوت میرا کزن پیدا ہوا، مبارک دینے آیا ہوں۔ چچے زاد کی پیدائش پر حضرت فاطمہ میرے محبوب کی چچی نے کہا وہ میرا محمد بن عبداللہ، فرمایا کیا میں تیری مبارکی قبول کروں؟ میرا بیٹا تو آنکھ بھی نہیں کھول رہا۔ میرے محبوب نے فرمایا میری چچی ذرا مجھے تو دیجیے نا، میں تو دیکھوں کہ کیسے آنکھ نہیں کھولتے۔ میرے محبوب نے حضرت علی کو گود میں لیا۔ تاریخ اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں 3 دنوں کے بعد حضرت علی نے سب سے پہلے آنکھ کھولی اور چہرہ دیکھا تو وضحا کا دیکھا۔ یہی علی شیر خدا، اس پر نظر رحمت پڑی، شیر خدا بنا دیا۔ ابو ہریرہ پر جو نظر رحمت گئی محدث حاضی امہ بنا دیا۔ عبداللہ بن مسعود پر نظر گئی مفسر حاضی امہ بنا دیا۔ حضرت بلال پر نظر رحمت گئی میرے آقا کی تو موزن رسول اللہ بنا دیا۔ سنو خانے وال کے قریب رہنے والوں، رحمت للعالمین پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے بولوں گا، سارے نبی خاموش، سارے ولی خاموش، سارے غوث قطب ابدال خاموش، کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ کوئی رب العالمین کے سامنے بات کرے۔ فرمایا سب سے پہلے میں اپنے رب کو سجدہ کروں گا، پھر میرے محبوب فرماتے ہیں رب العالمین نے فرمانا ہے میرے محبوب کہاں سے حساب شروع کروں؟ انہوں نے تو مجھے اتنا ناراض کر دیا، میں نے سراب بھیجے پھر بھی ان کو عقل نہ آئی، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے تھے، میں نے زلزلے بھیجے پھر بھی انہوں نے توبہ نہ کی، میں نے ان کے اوپر طوفان ہواؤں کے بھیجے پھر بھی انہوں نے توبہ نہ کی۔ فرمایا میرے محبوب میں تو ان سے ناراض ہوں، کہاں سے حساب شروع کروں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رحمت للعالمین پیغمبر سب سے پہلے اپنے یار ابو بکر کو آگے کر دیں گے۔ سیدنا ابو بکر جب رب العالمین کی دربار میں جائیں گے تو اللہ دیکھیں گے ابو بکر کو، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جلال جمال میں بدل جائے گا، غضب رحمت میں بدل جائے گا۔ فرمایا میرے محبوب اس کو بھیج دیا جس سے لینا تو بعد میں ہے بلکہ اس کو تو میں نے دینا ہے۔
اس سے کیا حساب لو، اس کو تو میں نے دینا ہے۔ یہ وہ رحمت للعالمین پیغمبر میرے محبوب حرم بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو فیض بن عمرو دوسی کہتے ہیں میری نظر جو گئی میرے محبوب کے چہرے پر پہلی بار دیکھا، پہلی بار وضوحات کا مقرا دیکھا۔ فرمایا دیکھتے ہی قدم روک دیے میں نے کہا ذرا رج رج کے دیدار تو کر لوں گا، کون ہے حسینوں کا سردار، کون ہے محجبینوں کا سردار، یہ کون سی شخصیت ہے؟ فرماتے تھوڑا سا قریب آیا، کانوں سے روئی نکالی تو میں نے دیکھا کہ اس حسین کے لب کچھ بڑبڑا رہے ہیں، ہل رہے ہیں لب مبارک۔ فرماتے میرے ذہن میں خیال آیا جو چہرہ اتنا حسین ہے کلام کتنا حسین ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے روئی نکالی تھوڑی سی، کانوں میں آواز آئی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ فرماتے ہیں میں نے قرآن کانوں سے سنا، وہیں پر رک گیا۔ میرے محبوب نے نظر رحمت اٹھائی، یوں دیکھا تو فیل کو، تو فیل کہتے ہیں حضور کا دیکھنا تھا، فوراً قدموں میں گیا۔ میں نے پوچھا حسینوں کے سردار بتائیے نا آپ کون ہیں، آپ سے پہلے اتنا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ حضور سے بڑھ کر کوئی حسین دنیا میں نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا حسینہ جمیلہ دمہار دکھا۔ سبحان اللہ بول دیو۔ آپ حضرات کے پاس بجلی کے بل کے ساتھ زبان کا بل بھی آتا ہے، جو بل دیتے ہیں وہ نہ بولیں، جن کو اللہ نے فری میں زبان دی ہے وہ ذرا محبت میں کہیں سبحان اللہ۔ اتنی بلند آواز سے آپ سبحان اللہ کہیں کہ جو گھروں میں سوئے ہوئے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ محفل آب و تاب کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ چل رہی ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، ارے اس کے منہ میں چھائیاں میرے آقا کا چہرہ صاف ہے، اور حسینہ جمیلہ دمہار دکھا، محمد بنا رہا قلم کھول دکھا۔ اتنا حسین ہے میرے محبوب۔ سیدنا جبرائیل آئے، میرے محبوب نے پوچھا جبرائیل ذرا یہ تو بتائیے نا، آپ نے تو 7,00,000 نبیوں کو دیکھا، ان کے حسن و جمال کو دیکھا، سیدنا یوسف کو بھی دیکھا، اس کے حسن و جمال کو بھی دیکھا، سیدنا یوسف کا حسن وہ ہے کہ اور تو نے کہا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، جناب انگلیاں کاٹ بیٹھی ہیں۔ جبرائیل تو نے تو یوسف کا حسن بھی دیکھا، بتا ذرا میں محمد کیسا ہوں۔ حضور نے پوچھا، سیدنا جبرائیل نے بتایا میرے محبوب آپ کو کیا بتاؤں کہ رب نے آپ کو کیسے بنایا۔ یہاں پر کسی لکھنے والے نے سیدنا حضرت جبرائیل کی ترجمانی کی ہے، آپ حضرات سبحان اللہ سنائیں تو میں سناؤں۔ ماشاءاللہ، کچھ کہتے ہیں سبحان اللہ، کچھ کہتے ہیں جزاک اللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں تقریر میں حضرت 2 طرح کی آواز آتی ہے، 3 آوازیں آتی ہیں، ایک آواز آتی ہے ماشاءاللہ، ایک آواز آتی ہے جزاک اللہ، ایک آتی ہے سبحان اللہ۔ اب خطابت کی اصطلاح میں میں اس کا مفہوم یوں عرض کرتا ہوں کہ اگر مجمع کہے سبحان اللہ تو اس کا مطلب مولوی صاحب باقی 15 منٹ، اگر مجمع کہیں ماشاءاللہ اس کا معنی مولوی صاحب باقی آدھا گھنٹہ، اگر مجمع کہیں جزاک اللہ اس کا معنی مولوی صاحب ہم جان چھڑ دے۔ اب آپ سبحان اللہ والے ہیں یا ماشاءاللہ یا جزاک اللہ؟ کچھ کہتے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ،
لطف آ رہا ہے بابا جی. پھر میں اور آپ بیٹھے رہیں, ساری رات ہو, حضور کی بات ہو, خدا کی قسم راتیں کئی گزر جاتی ہیں, لیکن وہ رات قیمتی ہو جاتی ہے جس میں ذکر مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے. وہ رات بڑی قیمتی بن جاتی ہے جس میں اللہ کا قرآن سننے کو مل جائے. وہ رات بڑی قیمتی بن جاتی ہے جس میں دینی محفل میں شرکت نصیب ہو جائے. تو سنو ذرا, حضرت سیدنا جبرائیل کو میرے محبوب نے کہا, ایک دن جبریل سے یوں عرض کی شاہ ہم, ایک دن جبریل سے یوں عرض کی شاہ ہم, تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. جبریل نے یہ عرض کی, اے شاہدی اے محترم, ہم نے دیکھے ہیں حسین مگر آپ سا نہیں رب کی قسم. پھر سے کتنا حسان بن ثابت نے بھی کہا, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اب اگر میں ایک جملے پر بولوں تو لمبا ٹائم لگے گا, لیکن سیدنا حسان بن ثابت کا آخری جملہ کیا کہتے ہیں حضرت حسان بن ثابت, كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. فرمایا محبوب مجھے تو یوں لگتا ہے نا کہ ساری کائنات کو رب العالمین نے کن سے بنایا, کن فرمایا آسمان بن گیا, کن فرمایا زمین بن گئی, کن فرمایا رب العالمین نے پہاڑ بن گئے, کن فرمایا رب العالمین نے رات اور دن بن گئے, کن فرمایا رب العالمین نے ستارے اور چاند بن گئے, کن فرمایا تو سورج بن گیا, کن کہتے گئے رب العالمین تو چیزیں وجود میں آتی گئی. لیکن میرے محبوب آپ کو دیکھنے کے بعد میں حسان اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کو رب العالمین نے ان سے پیدا نہیں فرمایا بلکہ کأنک قد خلقت کما تشاء. فرمایا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ رب العالمین نے آپ سے پوچھا ہوگا میرے محبوب بتاؤ نا ذرا تمہارا چہرہ کیسے بناؤں, تمہاری آنکھیں کیسی بناؤں, میرا محبوب ذرا بتائیے نا تیری زلفیں کیسی بناؤں, میرا محبوب ذرا بتائیے نا تیرا سینہ کیسا بناؤں. تو مجھے پھر یوں لگتا ہے کہ میرے محبوب نے کہا ہوگا رب العالمین اگر پوچھتے ہیں تو پھر یوں کیجئے نا میرا چہرہ ایسا بنائیے, ایسا بنائیے کہ میرا چہرہ بنانے کے بعد پھر خود قسمیں اٹھائیے, وضحا میری زلفیں ایسی بنائیے, پھر قسمیں اٹھائیے واللیل اذا سجا, میرا چہرہ میری آنکھیں ایسی بنائیے کہ پھر قرآن میں خود تذکرہ کیجئے ما زاغ البصر. فرمایا میرے ہاتھ ایسے بنائیے, پھر قرآن میں خود بیان کیجئے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. فرمایا رب العالمین میرا سینہ ایسا بنا دیجئے, پھر خود قرآن میں کہیے اگر نشرح لک صدرک, اللہ میری پیٹھ میری کمر ایسی بنائیے, پھر خود قرآن میں کہیے الذی انقض ظہرک, رب العالمین میرا پاؤں ایسا بنا دیجئے, پھر خود قرآن میں کہیے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. فرمایا اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے, سر سے پاؤں تک ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو بنانے میں لطف آئے, مجھے بننے میں لطف آ جائے. رب العالمین نے
بھی فرما دیا میرے محبوبہ آپ کو بنانے کے بعد میں نے وہ سانچہ ہی توڑ ڈالا جس نے آپ کو بنایا، قیامت تک بچے آتے رہیں گے میرے محبوبہ، لیکن آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں آئے گا۔ وہ کانا مرزا قادیانی کانا، وہ جو میرے الفاظ تھک گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب آپ کی بیٹری ماشاءاللہ، بیٹری جو ہے وہ اختتام پذیر بیٹری۔ کچھ چاول شاول ہے حضرت؟ کچھ چاول شاول کا انتظام ہے مولانا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت اصل میں یوں ہوتا ہے جب اشتہار پڑھتے ہیں نا ہمارے بھائی، تو پھر مین یہ نہیں دیکھتے کہ کون بزرگ آ رہے ہیں کون عالم آ رہے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ لنگر شریف کا انتظام ہوگا یا نہیں۔ اگر لکھا ہو نا کہ لنگر شریف کا انتظام ہوگا تو پھر کہتے ہیں او وزیر اعظم صاحبہ ایسا کر میرا کھانا نہ بنانا، مہنگائی ہے آٹا بچا لے۔ تو محترم آپ کہاں سے کھائیں گے؟ وہ مولانا علی حسن صاحب نے ایک مولوی کو بلایا ہوا ہے، کچھ دیر مولوی ہمارا سر کھائے گا پھر ہم لنگر شریف کھا کے آ جائیں گے۔ اب جو گھر سے ہی ماشاءاللہ خالی پیٹ آئے تو ان بیچاروں نے کیا بولنا ہے؟ جو کچھ گزارا کر کے آئے، کچھ ناشتہ نشتہ کر کے آئے تو وہ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا بات ختم کرنے کی طرف آتا ہوں۔ قادیانی کا مرزا غلام انگریز قادیانی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، لیکن اس بادل سے کوئی پوچھے نا تو اس کا مقابلہ کرتا ہے جس کے پیدا کرنے کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں میں نے ایسا بنانا ہی نہیں ہے۔ او قادیانی بدبخت مرزا غلام انگریز قادیانی تو میرے نبی کا مقابلہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ معاذ اللہ میں بھی نبی ہوں۔ سن لے قادیانی کا، سن ان عاشقوں کی بات کو سن، مجھ فقیر کا جملہ سن، رب العالمین کی قسم میرا محبوب تو ایسا نبی ہے وہ صرف انسانوں کا نبی نہیں، میرا محبوب تو جانوروں کا بھی نبی ہے۔ جانور کو اشارہ کرے ہندی مکہ مکرمہ میں جانے والے مدینہ میں جانے والوں سے پوچھنا جامعہ مسجد ضامن بنی ہوئی ہے، پوچھو ذرا کیوں جامعہ مسجد ضامن، کیا وجہ کیوں بنی ہوئی ہے؟ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ آنے والا یہ وہ جگہ ہے جہاں رحمت للعالمین پیغمبر ایک جانور ہرنی کے ضامن بنے تھے۔ میرے محبوب جانوروں کے لیے بھی نبی بن کے آئے، میرا محبوب تو وہ نبی ہے۔ سنو قادیانی، سن مرزائی، میرا محبوب تو وہ نبی ہے جس نے درخت کو اشارہ کیا تو زمین چیر کے نبی کی قدموں میں آیا۔ میرا نبی تو وہ نبی ہے جو پتھروں کو کلمہ اشارہ کرے تو کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ میرا نبی تو وہ نبی ہے کڑوے کنویں کے اندر لعاب مبارک ڈالے تو میٹھا بن جاتا ہے۔ میرا نبی تو وہ نبی ہے۔ اور قادیانی سن لے میرا پیغمبر تو وہ پیغمبر ہے، وہ نبی ہے۔ علی کی آنکھ پر لعاب لگائے تو درد ختم ہو جاتا ہے، صدیق کی ایڑی پر لعاب لگائے تو زہر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ سن لے قادیانی، سن لے، تجھے تو دیکھ کر بچے بھی ڈر جائیں، میرے محبوب کو دیکھ کر جانور بھی کلمہ محمد کا پڑھنے لگ جائے۔ او قادیانی سن لے بدبخت، سن لے ذرا، میرا دعویٰ یہ ہے۔ قادیانی مرزا غلام انگریز قادیانی کو کسی نے کہا کہ تو ذرا ایسا کر کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے منہ میں لعاب مبارک ڈالتے تھے برکت کے لیے، سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ مسیلمہ کذاب کا واقعہ ہے۔ مسیلمہ کذاب کو کسی نے کہا کہ تو بھی ایسے کر، اپنے ماننے والوں کو کہہ دے کہ وہ بچے لائیں اور ان کے منہ میں لعاب بھی ڈال اور سر پہ ہاتھ بھی پھیر۔ اس نے اعلان کر دیا چلو بھائی کل سے اپنے اپنے بچے لے آؤ۔ اس کے ماننے والے بدبخت لوگ اپنے اپنے بچے لے آئے۔ تو یہ مسیلمہ کذاب بدبخت اس نے ان بچوں کے منہ میں لعاب ڈالی اور سر پہ ہاتھ پھیرا۔ دوسرا دن آیا تو کوئی ایک بچہ بھی نہ آیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے آج کوئی ایک بچہ بھی نہ آیا؟ تو لوگوں نے بتایا
کہ مسلمہ کذاب ہم کیا کریں، کل جس بچے کے منہ میں تو نے لعاب ڈالی وہ گونگا بن گیا، جس کے سر پہ ہاتھ پھیرا وہ گنجا بن گیا۔ اب ہم نے اپنے بچوں کو گونگا اور گنجا تو نہیں کروانا کہ تیرے پاس لے آئیں، اس پاگل کو یہ پتہ نہیں یہ میرے محبوب کی لعاب کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ پاگل، تجھے تو یہ پتہ نہیں کہ میرے محبوب جابر کی تھوڑے سے سالن میں اپنی لعاب مبارک ڈالیں تو 3 آدمیوں کا کھانا 1400 کھا لیا کرتے ہیں۔ پاگل، تو میرے محبوب کی لعاب کا مقابلہ کرتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو بھی گمراہ، تیرے ماننے والے بھی گمراہ، اور ختم نبوت کا اعلان کرنے والے، ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے یہاں بھی کامیاب ہیں اور قیامت کے دن بھی کامیاب ہیں۔ اب ذرا نعرہ بھی لگاؤ نا، تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت۔ مجمع میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو کے نعرہ لگائے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، یہاں تو آپ نے نعرے یاد کیے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک جگہ کہا کہو نعرہ لگاؤ ختم نبوت کا، تو ایک بندہ جذبے سے کھڑا ہوا، اس نے نعرہ لگایا تخت نبوت تاج ختم۔ تو یوں نعرہ بھی لگتا ہے ماشاءاللہ۔ شکر کرو کہ آج آپ حضرات نے نعرے کچھ یاد کیے ہوئے۔ ویسے حضرت حالات اب جو ہمیں بتا رہے ہیں، پورے ملک میں جاتا ہوں، ابھی تک تو میں نے سندھی شروع نہیں کی، وہ میں سندھی کے ہندوستان کے سمجھ نہ ہندی علیہ مول سب چھاتو چلے سمجھ ہندی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بابا سیاں ماں بیٹھا ہوں سے بیو کوئی بھی نہ ہوں دو جی ماشاءاللہ۔ ماں کو بلوچی کے ہندوستان کے وہ بھی سمجھ نہ ہندی، بلوچی بھی انڈیا، کہاں کی انڈیا؟ یہ سجن کے انڈیا یا کہاں کے؟ اچھا اچھا ماشاءاللہ۔ سائیں کے میں بدھائیں دو انشاءاللہ سندھی، پر تہاں کے سمجھ نہ ہندی جی۔ ابھی میں الحمدللہ ایران کے بارڈر تافتان خاران تک جا کے اللہ کا قرآن سناتا ہوں، کبھی کس میں کبھی کس زبان میں۔ بہرحال بھائیو اللہ قبول فرمائے، آمین تو کہو نا، اور بلند آواز سے کہو ذرا آمین۔ میرے پیاروں عقیدہ بناؤ کہ میرے محبوب آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء عليما۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آؤ ذرا کو واقعہ مکمل کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت طفیل بن عامر دوسی کہتے ہیں میں نے دیکھا نا والضحیٰ کا چہرہ، جس جیسا حسین چہرہ میں نے نہیں دیکھا تھا، ایسا مہجبین چہرہ نہیں دیکھا تھا، خدا کی قسم ایسا حسین چہرہ۔ عبد المطلب کہتے ہیں جب خبر ملی نا کہ آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے، چلیے نا حضرت عبد المطلب تشریف لائے۔ میرے آقا کے میلاد مبارک کے موقع پر حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں اس رات میرے پاس دیا جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں ہے۔ فرماتی ہیں میرے محبوب جس رات تشریف لائے میرے میں نے جنم دیا اپنی گود سے، فرمایا اس رات میرے گھر میں دیا جلانے کا تیل بھی موجود نہیں۔ میں عاجز اور فقیر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں او میری اماں آمنہ، رب العالمین یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جہاں میرے محبوب کا آمد ہو، جہاں آمنہ کے لال کا میلاد مبارک ہو، وہاں دنیا کے کنکموں کی ضرورت نہیں ہے، وہاں دنیا کے چراغ کی ضرورت نہیں ہے، وہاں دنیا کے بلبوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا آمنہ تو ذرا انتظار تو کرنا، میرے محبوب جب پیدا ہوں گے ایسا نور نکلے گا، ایسا نور نکلے گا کہ تو بیٹھی تو مکہ المکرمہ کے اندر ہے، لیکن شام کے محلات کیسر و کسرا کے محلات کو گرتے ہوئے کنکریاں اپنے آنکھوں سے دیکھے گی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرے محبوب پیدا ہوئے میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، میں نے کہا اللہ ایسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ دائیں کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا آمنہ
تو تو شہر میں رہنے والی ہے، ہم تو بدایاں ہیں، ہم نے تو کئی بچے دیکھے، ہم نے بھی ایسا حسین آج تک نہیں دیکھا۔ فرمایا میرے سسر حضرت عبد المطلب تشریف لے آئے، کہنے لگے آمنہ دکھاؤ نا ذرا میرا پوتا کہاں ہے۔ یوں اٹھایا سردار عبد المطلب نے اپنے پوتے کو، میرے محبوب کے چہرے مبارک کی زیارت کرنے کے بعد عبد المطلب نے کہا آمنہ تو نے تو صرف مکے والوں کے بچے دیکھے نا، او دائیاں تم نے تو صرف مکے کے دیہات اور شہروں کے بچے دیکھے نا، میں تو سردار ہوں، میں تو شہر میں بھی گیا ہوں، دیہاتوں میں بھی گیا ہوں، شام کے اندر بھی گیا ہوں، عرب کے اندر بھی گیا ہوں۔ فرمایا آمنہ میں عبد المطلب گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ایسا بچہ پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جیرت جلیل فرمایا تو بھی تو جانا، میرے محبوب کا میلاد مبارک ہوا ہے، ذرا جانا تو بھی تو بتا کیسا ہے میرا محمد۔ سیدنا جبرائیل اکیلے نہیں آئے، ملائکہ کی صف لے کر آئے، لشکر لے کر آئے۔ میرے محبوب کے میلاد کے موقع پر سیدنا جبرائیل ہزاروں ملائکہ کو لے کر حضرت آمنہ کے گھر میں آ گئے۔ فرمایا آمنہ کے لال کو دیکھنے کے بعد سیدنا حضرت جبرائیل سے رب العالمین نے پوچھا جبرائیل تو بھی تو بتانا تو نے میرے محبوب جیسا دیکھا یا نہیں دیکھا؟ فرمایا مولا میں نے بھی آج تک تیرے محبوب جیسا نہیں دیکھا۔ رب العالمین نے فرمایا سن آمنہ، سن لو دائیاں، سن عبد المطلب، سن جبرائیل، ساری دنیا کے لوگوں سنو، میں رب العالمین نے اپنے محبوب جیسا بنایا نہیں تو تم دیکھتے کہاں سے؟ فرمایا ایسا مکرہ تو میں نے بنایا ہی نہیں ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں میرے قدم رک گئے، رک گیا، آگے نہ گیا، یہیں پر رک گیا۔ میں نے دیکھا میرے آقا نے قرآن کی تلاوت کی، دل پر اثر ہوا قرآن کا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو دل پر اثر کرتی ہے۔ ذرا اسماعیل خان کی دھرتی پر میں گیا، پہاڑوں کے علاقے میں، پہاڑ کے دامن میں بیان کر رہا تھا، یہی میرا عنوان تھا کہ قرآن کا اثر کیا ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ مجھے ملا، بزرگ تھا، اس نے کہا مولوی صاحب آپ نے سنایا کہ قرآن کا اثر جنات پر بھی ہوا، قرآن کا اثر جنات پر بھی ہوا، جنات بھی آئے، سورۃ جن پڑھ کے دیکھ لینا، جنات پر بھی قرآن کا اثر۔ لیکن فرماتے ہیں ہم نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا اس مرد قلندر کو جو ملتان کی دھرتی پر سو رہا ہے، جسے دنیا میں شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کہتی ہے ولیوں کو ماننے والوں ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ ہم ولیوں کو مانتے ہیں لیکن ولی تو ایسے ہونے چاہیے جن کی زیارت کرو تو رب یاد آ جائے۔ ایسا ولی نہیں ہوتا جس کی داڑھی نہ ہو، جس کی نماز نہ ہو، ایسا ولی نہیں ہوتا جو سجدہ نہ دیتا ہو، ایسا ولی نہیں ہوتا جو قرآن نہ پڑھتا ہو، ایسا ولی نہیں ہوتا جو فرائض ہی ادا نہ کرتا ہو۔ پیر صاحب سو گئے، صبح کی نماز کے ٹائم مرید نے جگایا، پیر صحیح اٹھ جاؤ سورج نکلنے والا ہے، نماز پڑھ لو۔ پیر صاحب کو جو آیا جلال، اٹھ کے بیٹھے، اے گستاخ تو نے پیر کی نیند خراب کر دی، تو نے میری نیند خراب کر دی۔ اس نے کہا معذرت پیر صحیح نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، سورج نکلنے والا ہے، نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا، نماز پڑھ لیجئے۔ تو پیر نے کہا تجھے پتہ نہیں کہ میں یہاں نماز نہیں پڑھتا، میں تو مدینے میں پڑھتا ہوں۔ پھر آگے کوئی ہوتا نا اللہ کا ولی تو وہ کہتا کہ پیر صحیح رات روٹی تو یہاں ٹھوس رہے تھے اور نماز مدینے میں، اگر نماز آپ کی مدینے میں ہو جاتی ہے تو پھر کھانا پاکستان کا اچھا ہے یا مدینے کا؟ آپ بولتے نہیں تو بتائیے مدینے کا کھانا افضل ہے یا پاکستان کا؟ ارے مدینے کی کولڈ ڈرنک اور مدینے کا ملک شیک اچھا ہے یا پاکستان کا ملک شیک اچھا ہے؟
مدینے کا، خدا کی قسم مدینے کی تو صرف آب زمزم کی بات کروں تو کہاں ٹائم نکل جائے گا. ارے مدینے کی ہر چیز اعلیٰ ہے، مدینے کی ہر چیز افضل ہے. تو بہرحال پیر ایسا ہونا چاہیے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہاں پہاڑ کے دامن میں بیان کرنے گئے، اسی جگہ اسی مسجد میں آج اس میں فقیر بندہ گیا. اللہ، میں نسبتوں کا بڑا قائل ہوں. میں جہاں جاؤں اور مجھے لوگ بتائیں نا کہ یہاں فلاں بڑے اکابر آئے، فلاں بڑے بزرگ آئے، یہاں باغ والی مسجد بہاری میں بہت بڑا مرکز ہے، قدیمی مرکز ہے، مجھے بتاتے ہیں کہ یہاں فلاں حضرت آئے، فلاں اکابرین میں سے آئے، تو یقین کریں میں وہاں خطیب ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میں اپنے اکابرین کی لین پر چل رہا ہوں. تو جب میں وہاں ڈیرہ اسماعیل خان کے پہاڑوں میں بیٹھا تھا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ اسی مسجد میں جہاں آپ آج بیان کر رہے ہیں ایک زمانہ تھا کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری بیان کر رہا تھا. دل کو سکون مل جاتا ہے کہ اپنے بزرگوں کی لائن پر چل رہا ہوں. تو سنو اس بخاری کی بات، امیر شریعت کی بات مجھے وہاں کے لوگوں نے سنائی. کہنے لگے راجن پوری انیس الرحمن فاروقی فرمایا اسی جگہ پر حضرت نے رات کو بیان کیا، اس کے بعد قرآن اٹھایا اور لہر بھی اٹھائی، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے. سب کو کہا میرے پاس کوئی نہ آئے، میں ذرا رب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، رب العالمین سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. قرآن کھولا، پڑھنا شروع کیا. 14ویں کی رات چمک رہی تھی. وہاں کے بندے نے، بزرگ نے مجھے بتایا کہ انیس الرحمن فاروقی صاحب اسی پہاڑ کی چوٹی پر ہم نے دیکھا بخاری اپنے مسجد میں آ کر قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا ہے اور پیچھے سے سانپ آیا، بہت بڑا اژدہا یوں پیچھے آیا اور ہم یہاں بستی کے دامن میں پہاڑ سے نیچے بیٹھ کر اس سانپ کو دیکھ رہے تھے جو بخاری کے پیچھے آ گیا. ہم نے آوازیں دینا شروع کی کہ عطا اللہ بخاری صاحب پیچھے دیکھیے سانپ آیا، لیکن بخاری قرآن کی تلاوت میں مصروف، کوئی جواب نہ دیا. تو بستی والے بھاگ کر گئے وہاں بخاری کی خدمت میں. حضرت بخاری صاحب نے قرآن کی تلاوت بند کی، قرآن بند کیا اور مڑ کر دیکھنے لگے کیا بات ہے، کیوں اتنا شور ڈالا ہوا ہے. انہوں نے کہا حضرت پیچھے تو دیکھیے نا، سانپ آیا ہوا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کو ڈنگ مارتا. تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنی ٹوپی اتاری ہوئی تھی، بڑی بڑی زلفوں کو یوں لہرا کر کہا او سانپ ذرا بتانا میرے اوپر حملہ کرنے آیا ہے. اللہ نے سانپ کو بولنے کی طاقت دی. سانپ نے کہا نا بخاری، نہیں نہیں، میں تمہیں حملہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تمہیں ڈنگ مارنے نہیں آیا، بلکہ اس قرآن کی تلاوت سننے کے لیے میں آیا ہوں جس قرآن کی تلاوت کو تو یہاں بیٹھ کر کر رہا ہے. قرآن کا اثر سانپ پر بھی ہوا، فرمایا دل پر اثر ہو گیا. طفیل بن عمر دوشی کہتے ہیں میں قریب آیا، میں نے کہا حسینوں کی سردار بتائیے نا آپ کون ہیں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا طفیل میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں کلمہ پڑھانے آیا ہوں، اللہ کا رستہ دکھانے آیا ہوں. حضرت طفیل بن عمر دوشی فرماتے ہیں میں نے کانوں سے روئی نکالی، میں نے کہا محبوب ذرا مہربانی کر دیجئے، اب ہی کلمہ پڑھا دیجئے. اب تو طفیل بن عمر دوشی پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اونچا بولیے لا الہ الا اللہ، لا الہ. ذکر مصطفیٰ ہوا، اب ذکر خدا ہو رہا ہے. خدا کی قسم محفل کامیاب ہو گئی، محفل کامیاب ہو گئی. جو چلے گئے ان کو بستر مبارک، بیٹھنے والوں تمہیں اللہ کا ذکر مبارک. ہاں ہمارے سرائکی کہا کرتے ہیں کہ جڑی چس ہوندی ہے نا وہ اخیر ہوندی ہے، وہ آخری لقمہ جڑا ہوندا ہے نا جی، آخری لقمہ وہ بڑا سوادی ہوندا ہے تے سواد آندا ہے. تے ہن آخر سواد بن جاسی محفل دا.
بچے بھی، جوان بھی، بزرگ بھی، بیمار بھی، صحت والے بھی، سب بولو، اتنا محبت سے بولو کہ آج یہ مسجد آپ کے ذکر کی گواہ بن جائے، اتنا بولو کہ یہ محلہ پورے کا پورا محلہ گواہ بن جائے، اتنا بلند آواز سے رب کا ذکر کرو جتنا اللہ نے طاقت دی ہے۔ شرماؤ نا، دنیا کے معاملات میں نہیں شرماتے، گالیاں دیتے نہیں شرماتے، ماں باپ کے سامنے بکواس کرتے ہوئے نہیں شرماتے، بڑوں کی توہین کرتے ہوئے نہیں شرماتے، تو اللہ کے ذکر میں کیوں شرماتے؟ اللہ کے ذکر میں کوئی نہ شرمائے، ذوق میں، محبت میں، پیار میں، آخر میں ذرا پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ، اتنی محبت سے ذکر کرو، اتنی محبت سے ذکر کرو کہ دل میں ٹھنڈ پڑ جائے، ذرا تصورات میں چلے جاؤ کہ میں ذکر کر رہا ہوں اور اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں آ رہی ہیں میرے اوپر، دل میرا صاف ہو رہا ہے۔ دل، میرے آقا نے فرمایا دل کو صاف کیا کرو، دھو لیا کرو۔ آپ کا کیسے؟ صابن سے